Hello, welcome to Mushabbar from the capital of Sweden, Stockholm. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے، ان سارے اسٹوڈنٹ سے چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں اور وہ کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک پڑھنے کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کے سلسلے میں، چاہے وہ پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا نیپال میں، بھوٹان میں، انڈیا میں، کہیں بھی ہیں۔ اگر وہ کسی دوسرے ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو ان کو ہیلپ کرے گی۔ مجھے اکثر یہ کویسچن کیا جاتا ہے اور آج سے نہیں ہو رہا، یہ کویسچن یہ پچھلے 26-27 سالوں سے ہو رہا ہے مجھ سے یہ کویسچن، تقریباً 3 ڈیکیڈ سے، کہ ہم لوگ پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم کس ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کریں یا کس امیگریشن لائر کے ساتھ رابطہ کریں یا کس سروس پرووائڈر کے ساتھ رابطہ کریں، کوئی ٹرسٹڈ ایجنٹ ہمیں بتائیں۔ I am the first ever international master student from Pakistan to Sweden. In 1996, I joined Chalmers University of Technology in Gothenburg. میں یہ کویسچن سن کے حیران پریشان تو بالکل نہیں ہوتا، گھبراتا بھی نہیں ہوں، لیکن واقعی پاگل ہو جاتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوال کیا ہی کیوں جاتا ہے کہ ہم نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے، کسی ایجنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آج تک آئی نہیں ہے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اگر کسی شخص نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اسے ایجنٹ کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے۔ تقریباً 30 سالوں سے میں پاکستان سے باہر ہوں۔ 1993 میں انٹرنیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، جو کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے انڈر آتی ہے، ڈھاکہ میں سچویٹڈ ہے بنگلہ دیش میں وہاں 1993 میں گیا تھا۔ 1996 میں ڈھاکہ سے بنگلہ دیش سے ڈائریکٹ سویڈن آیا تھا انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام کرنے کے لیے، اور پاکستان سے آنے والا میں پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جو کسی بھی انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام آلموسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، 1-2 سال سے یہ شروع ہوئے تھے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کو ان کی ایگزسٹنس کا ہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ابھی شروع بھی نئے نئے ہوئے تھے، اس لیے کوئی پاکستان سے آیا ہی نہیں تھا اور میں پہلا شخص تھا۔ اور میں بھی جب یہاں پہنچا تھا تو سمجھیں کہ ایک قسم کا یہ میری لک تھی یا بائی چانس تھا کہ میں انٹرنیشنل پروگرام میں پہلا اسٹوڈنٹ پاکستان کا بن گیا۔ اور یہ میں سب کچھ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ سب کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تصور کریں 1993 میں میں پاکستان سے بنگلہ دیش گیا تھا، اور وہاں کی نہیں، یہ دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہے جو کہ OIC کی یونیورسٹی ہے۔ 57 ممبر سٹیٹس اس کو اون کرتے ہیں، بنگلہ دیش اون نہیں کرتا، اسلامک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اس کا نام ہے۔ تو 1993 میں وہاں گیا تھا اور 1996 میں وہاں سے یہاں آیا تھا۔ اس زمانے میں جو انٹرنیٹ ہے وہ 99.9999% آف لوگوں کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ دنیا کو انٹرنیٹ کے وجود کا ہی نہیں پتا تھا، دنیا کو یہی نہیں پتا تھا کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اس وقت نیٹ ورکس بننے شروع ہو گئے تھے یونیورسٹی میں۔ ہماری اسلامک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ڈھاکہ بنگلہ دیش نے بھی اپنا لوکل نیٹ ورک ڈپلوائے کیا ہوا تھا۔ یہاں چالمرس میں بھی اور KTH میں بھی آپس میں کنیکٹیوی تھی، تو آپ ان کو اسیس کر سکتے تھے انٹرنیٹ کے تھرو، لیکن کوئی بڑی کمپلیکس قسم کی ویب سائٹس نہیں تھی، کوئی آن لائن اپلیکیشن کا پروسیس نہیں تھا، کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تھی، کوئی ای میل سسٹم نہیں تھا۔ ای میل کیا چیز ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ای میل کیا چیز ہے۔ اگین یہ سب کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تصور کریں اس بات کو کہ آپ کے پاس یونیورسٹی کی انفارمیشن ہی ایگزسٹ نہیں کرتی،
آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فزیکلی وہ یونیورسٹی ہے بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کہ یا کوئی آپ کی کوئی ویڈیو بنا کے اس کو یوٹیوب میں نہیں ڈال رہا کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں واقعی یہ اسلامک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کوئی چیز ہے، واقعی یہ جو KTH ہے یہ کوئی چیز ہے، واقعی جو چالمرس ہے، چالمرس یونیورسٹی جو ہوتے بورے کی، یہ کوئی چیز ہے، واقعی یہ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے۔ آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، انٹرنیٹ ہوتا ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا تھا دنیا میں جیسے میں نے بتایا تھوڑی بہت کنیکٹیوٹی تھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ اپنے والدین سے پتہ کریں، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ انٹرنیٹ کیا چیز تھی۔ تو اس زمانے میں بھی ایجنٹس ہوتے تھے، امیگریشن لائرز ہوتے تھے، لیکن مجھے تو کم از کم ضرورت پیش نہیں آئی۔ پچھلے 30 سالوں میں نے کبھی بھی کسی اسٹڈی ایجنٹ سے رابطہ نہیں کیا، کسی امیگریشن ایجنٹ سے رابطہ نہیں کیا، کبھی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی جا کے اس سے پوچھا تک نہیں کہ تم کام کیا کرتے ہو۔ پچھلے 30 سالوں سے آج تک مجھے کسی اسٹڈی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑی، کسی امیگریشن لائر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ایجنٹ یا امیگریشن لائر کے پاس جا کے اسے کویسچن بھی کبھی کوئی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ آج کے دور میں یہ کویسچن کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، کمپیوٹر پر بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر یونیورسٹی نے، بلکہ یونیورسٹی تو چھوڑیں، ہر جو سکول ہے اس کی بھی اپنی ویب سائٹ ہے، اس نے بھی لائن بائی لائن سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشنز لکھ کے ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ سٹیپ لینے ہیں اور اس طرح اپلائی کرنا ہے۔ یا سویڈن میں آنے کے لیے یا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی جانے کے لیے آج سے نہیں، پچھلے 30 سالوں سے کبھی بھی کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ آج ہے اور نہ مستقبل میں ہوگی، اور نہ ہی کسی امیگریشن لائر کی ضرورت تھی، نہ ہے نہ ہوگی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ یہ سوال کیوں کرتے ہیں۔ میں اس کو بڑا ڈیپلی ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ یہ کویسچن لوگ کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کیوں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی امیگریشن لائر کی ضرورت نہیں ہے، اور آج سے 30 سال پہلے بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں بھی ضرورت نہیں تھی جب آپ یونیورسٹی سے کمیونیکیٹ کس طرح کرتے تھے۔ آپ کے پاس پین اور پیپر ہوتا تھا، بائی پوسٹ اس سے کمیونیکیشن کرتے تھے، ڈاک کے ذریعے۔ آپ ڈھاکہ بنگلہ دیش سے بیٹھ کے لیٹر لکھتے تھے چالمرس یونیورسٹی کو، چالمرس یونیورسٹی سویڈن سے بائی پوسٹ آپ کو فارم بھیجتی تھی، آپ اس فارم کو فل کرتے تھے اور پھر اس کو سویڈن بھیجتے تھے۔ یہ سارا کام بائی پوسٹل سروس ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کا نہ آپ ان کو ای میل کرتے تھے، نہ ای میل ہوتی تھی، نہ آپ ان کو فون کرتے تھے۔ فون آپ اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس زمانے میں فون کرنا بہت ایکسپینسو تھا۔ کوئی واٹس ایپ کا گروپ نہیں ہوتا تھا، کوئی فیس بک میں گروپ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں پھر بھی سینس بنتی ہے کہ چلیں کوئی ایکسپرٹ ایجنٹ ہوگا، اس کو اندازہ ہوگا، وہ گائیڈ کر سکے گا، وہ سچ اور جھوٹ کی وہ ہمیں گائیڈنس دے دے گا۔ آج کے دور میں تو سب کچھ اویلیبل ہے۔ آج کے دور میں تو ہر یونیورسٹی نے اپنی ساری انفارمیشن لکھ کے ڈالی ہوئی ہے، اپنا ای میل ایڈریس، واٹس ایپ گروپ، فون نمبر، بلا 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 بلا۔ تو مجھے آپ یہ سمجھائیں، میرا آپ سے کویسچن ہے، آپ لوگ کیوں یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی ایجنٹ ہے جو ہیلپ کر سکے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں سوچوں تو مجھے دو یوز کیسز سمجھ آتے ہیں جس میں آپ ایجنٹ استعمال کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ آپ ہینڈی کیپ ہیں، آپ کی باڈی مفلوج یا اپاہج ہے، کیونکہ یہاں اپاہج لوگ اور ہینڈی کیپ لوگ بھی یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں، ماسٹرز PhD کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تو ہینڈی کیپ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا آپ ایجنٹ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ نہیں کرتے، آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ کٹ چکی ہیں، یا کوئی مسئلہ ہوا ہے، یا کوئی ذہنی طور پہ آپ اپاہج ہیں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ دوسری مجھے یہ ریزن سمجھ آتی ہے کہ شاید آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ آپ ریسرچ ورک کر سکیں اور آپ اپنی اپلیکیشن بنا کے خود سبمٹ کر سکیں، آپ اپنا موٹیویشن لیٹر خود نہ لکھ سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ کہ آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے اور کیا پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور کس قسم کا موٹیویشن لیٹر چاہیے، کون سی چیزیں کیسے آپ نے پریزنٹ کرنی ہے، کس طرح اپنے
کس طرح آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے اپنے اپلیکیشن کو، یہ آپ کو پتا ہے، ایجنٹ کو نہیں پتا. ایجنٹ نے بیسک ایجوکیشن حاصل نہیں کی جس کی بیس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، آپ نے حاصل کیا. تو ایجنٹ کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اپلائی کریں اور آپ ایجنٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آئی ایم سوری، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایڈمیشن دیا جائے. یا آپ کے پاس اگر ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں، تو آپ پڑھنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ پڑھنے کے لیے تو یہاں بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے، بہت ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں پڑھائی کے لیے. تو ایک ہی یوز کیس سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے پھر یہ والا ہینڈی کیپ والا. تو اگر آپ ہینڈی کیپ ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. یا پھر آپ کوئی ایگزیکٹو MBA کے لیے جا رہے ہیں، کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو کمپنی نے اپنے کسی سروس پرووائڈر سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، تو وہ کمپنی کے تھرو آپ یہ سب کچھ کریں، تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ایک عام بچہ جس نے بیچلر پاکستان سے کیا یا انڈیا سے کیا یا بنگلہ دیش سے کیا، اور وہ یہ کویسچن کرے اچھا ہمیں کوئی کسی اچھے ایجنٹ کا نام بتا دے جو یہ کام کرے، تو بتائیں میں پاگل نہ ہوں تو میں کیا ہوں؟ بتائیں مجھے کہ میں پاگل نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ جب یہ کویسچن آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ 30 سال پہلے جب انٹرنیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، جب چالمرس یونیورسٹی یا KTH یہاں یونیورسٹی یا اسٹاک ہوم میں، جب ان کی کوئی تصویریں نہیں ہوتی تھی، کوئی ویڈیو نہیں بنی ہوتی تھی، ان کی ویب سائٹس نہیں ہوتی تھی، آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی ہمیں ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑی. تو آج آپ کو کیوں پڑی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے کومنٹس دیں. تو پلیز اگر آپ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو یہ ساری دنیا تک یہ میسج پہنچائیں تاکہ سارے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو، ان کو پتہ لگے کہ نہ آج ان کو کسی بھی قسم کے ایجنٹ کی ضرورت ہے، اور نہ پچھلے 30 سالوں میں ان کے والد کو بھی نہیں تھی، اور نہ فیوچر میں ہوگی. بلکہ فیوچر میں جو لائرز ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں، یہ ان کو روبوٹ ریپلیس کر دیں گے، روبوٹس ہوں گے. جو نارمل قسم کے ڈاکٹرز ہیں، جو نارمل قسم کے لائرز ہیں یا اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جو اکا دکا ضرورت ہے آج، وہ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ ان کی جگہ آٹومیٹک مشینیں اور روبوٹس کام کریں گی. میں جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1995 اور 1996 میں چالمرس یونیورسٹی اور یہ سویڈن کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسٹاک ہوم میں KTH، اس کا وجود ایگزسٹ کرتا ہے. یہ دنیا میں یونیورسٹی نام کی کوئی چیز ہے، اس کے وجود کا ہمیں پتہ لگتا تھا. ایک ہمارے پاس پھٹی پرانی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بک لیٹ تھی، کتاب تھی، اس کے بھی کئی صفحے پھٹے ہوئے تھے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ یونیورسٹی ہے اور اس میں یہ ایجوکیشن ہوتی ہے. وہ ایجوکیشن میں ایک بھی انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام کا وجود نہیں تھا، کیونکہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جو بک لیٹ پرنٹ کی تھی وہ تھوڑی سی پرانی ہوگی. اس زمانے میں یہ پروگرام ہی نہیں ہوتے تھے. وہاں صرف سویڈش جو پروگرام ہے سول انجینئر کے، جو 5 سال ان کی انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ان کے وجود کے بارے میں انفارمیشن تھی. تو ماسٹرز پروگرام کے بارے میں انفارمیشن بھی نہیں تھی، پھر بھی ماسٹرز پروگرام میں، انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام میں پڑھنے کے لیے ہم یہاں آ گئے. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے، آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، آپ کو پتہ لگ جائے کہ نہ کبھی ماضی میں آپ کو اور آپ کے والدین کو کسی قسم کے ایجنٹ کی یا امیگریشن لائر کی ضرورت تھی، نہ آج ہے اور نہ مستقبل میں رہے گی. تو یہی آج کے لیے میرا میسج ہے آپ کو. تھینک یو. اللہ حافظ. If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon
and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.